اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء خیر المرسلین اولین و آخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ معزز مومنین و مومنات، گناہان کبیرہ گفتگو جو سلسلہ گفتگو ہمارا ہو رہا ہے، ہم نے کل کی نشست میں آپ کے سامنے حق والدین یعنی والدین کی نافرمانی کے بارے میں کچھ باتیں، قرآن پاک کی کچھ آیہ مبارکہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور کچھ واقعات سے اس کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج یہی سلسلہ ہمارا جاری ہے اور آج ہم کچھ احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کریں گے کہ حق والدین کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ خبردار، والدین کی ناراضگی سے پرہیز کرو، بے شک بہشت کی خوشبو 1000 سال دور کے فاصلے سے سونگھ سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے حق اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکے گا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا گویا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے ان دونوں کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، ان دونوں یعنی ماں اور باپ کو۔ پھر آپ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے اپنے والدین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی وہ ملعون ہے۔ آپ فرماتے ہیں ماں باپ کو جس نے ناراض کیا پھر وہ جتنا بھی چاہے عمل کرے بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ 3 گروہ کے ساتھ خداوند تعالی قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان پر نظر رحمت کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان 3 گروہوں میں سے ایک تقدیر الہی کو جھٹلانے والا، دوسرا ہمیشہ شراب پینے والا، اور تیسرا والدین کا حق کیا ہوا، یعنی وہ جو والدین کا نافرمان ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ملعون ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو مارا، ملعون ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا۔ یعنی یہ تمام احادیث جو ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ائمہ اطہار علیہم السلام سے مل رہی ہیں، جو ہمیں یہ بتا رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں کہ والدین کی کیا عظمت ہے، کیا اہمیت ہے، اور خدا نے ان کو کیا رتبہ عطا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ والدین کی خدمت جہاد سے بہتر ہے۔ روایات میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں راہ خدا میں جہاد کرنے کا شوق رکھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بس راہ خدا میں جہاد کرو، بے شک تم اگر مارے جاؤ گے تو اللہ کے نزدیک زندہ رہو گے، یعنی شہید ہو جاؤ گے اور رزق پاؤ گے، اور اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہوگا، اور اگر سلامتی کے ساتھ واپس آؤ تو گناہوں سے اس طرح پاک ہوگے جس طرح کے ماں کے شکم سے جنم لیا ہو۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والدین زندہ ہیں اور بڑھاپے کی حالت میں ہیں، اور مجھ سے کافی انس رکھتے ہیں، مجھ سے جدائی ان کو پسند نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو ان کی خدمت میں ٹھہر جا، قسم اس خدا کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، والدین سے ایک دن رات انس میں رہنا 1 سال کے مسلسل جہاد سے افضل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ والدین کے خدمت گار بن کے جنت میں مقام حاصل کر لو، اگر والدین کے حق ہو گئے تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لو۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایسا کوئی برا کام نہیں بچا جس کا کہ میں مرتکب ہوا ہوں، کیا میرے لیے بھی توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ جب وہ نکل گیا وہاں سے تو آپ نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کے ساتھ نیکی کرنا زیادہ بہتر ہوتا، اور ایسا ایک واقعہ
تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ایک شخص نے آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون سا ایسا بڑا گناہ تو نے کیا؟ تجھے نہیں معلوم کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے؟ تو اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ اور استغفار کر، رب تجھے معاف کر دے گا۔ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ جب اس نے اتنی دفعہ تکرار کیا تو رسول خدا پوچھتے ہیں کہ تو اپنا، وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں جب بیٹیوں کی پیدائش انسان کے لیے باعث سے شرمندگی اور ندامت ہوا کرتی تھی، میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی، میری زوجہ نے مجھ سے یہ خبر چھپائی، مجھے کہا گیا کہ بچی پیدا ہوئی تھی، مردہ پیدا ہوئی تھی، اس کو ہم نے دفن کر دیا ہے، اور اس بچی کو میری بیوی نے کسی کے ہاں دے دیا، اور جب میں گھر میں نہیں ہوتا تھا وہ بچی کو منگواتی تھی اور بچی کو دودھ پلاتی تھی، اسے پیار کرتی تھی، اور میرے آنے سے پہلے وہ بچی دوبارہ ان کے ہاں بھیج دیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ کئی ماہ گزر گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے معمول کے وقت سے پہلے گھر آ گیا۔ ابھی وہ بچی اپنی ماں کی گود میں ہی تھی۔ میں نے جب اپنی بیوی کی گود میں کسی بچی کو دیکھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے، کس کی بچی ہے؟ تو اب اس سے کچھ بات نہ بن آئی، تو اس نے ایک مرتبہ روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو تمہیں بتاؤں، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے کچھ نہیں کہو گے، اس بچی کو کچھ نہیں کہو گے۔ میں نے کہا نہیں، بتاؤ کون ہے یہ؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ ہماری بچی ہے، اور یہ بچی زندہ پیدا ہوئی تھی، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، اور میں نے اس کو کسی کے ہاں پلنے کے لیے دے دیا، میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے بلاتی ہوں، پیار کرتی ہوں، پھر لوٹا دیتی ہوں۔ میری بچی بہت خوبصورت تھی۔ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت تھی، مجھے دیکھا بے اختیار میری طرف اس نے ہاتھ بڑھائے اور میرا دل چاہا کہ میں اس کو اٹھاؤں، میں نے اس کو اٹھایا، میں نے اس کو پیار کیا، ایک پدرانہ شفقت میرے اندر آ گئی، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اب گھر سے باہر اس کو لے کے اگر جاؤں گا، لوگ دیکھیں گے، کہیں گے کہ اس کے گھر بیٹی ہوئی تھی، یہ بیٹی کا باپ ہے، یہ تو میرے لیے بہت بے عزتی کی بات ہے۔ بس میں نے فیصلہ کیا اپنی چاہت کی بنا پر، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس کو بچی کو باہر گھمانے لے جا رہا ہوں۔ وہ مشکوک ہوئی، وہ کہتی ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم اس کو کچھ نقصان تو نہیں پہنچاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے اس سے جھوٹ بولا، میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے یہ بچی پیاری لگ رہی ہے۔ میں اس بچی کو لے کر ایک ویران جگہ پہ آیا، اس کو زمین پہ بٹھایا، میں نے زمین میں ایک گڑھا کھودنا شروع کیا۔ وہ چھوٹی سے بچی میرے ساتھ آ کر چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس گڑھے میں سے مٹی نکالنے میں میری مدد کرنے لگی۔ جب گڑھا اچھا خاصا گہرا ہو گیا تو میں نے اپنی بچی کو اس گڑھے میں بٹھایا اور اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی، اور وہ بچی حیرت سے میری طرف دیکھ رہی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور جب اس کے سر تک مٹی پہنچ گئی تو بچی گھبرائی، وہ دونوں ہاتھ ہلا ہلا کے مجھے مدد کے لیے بلاتی رہی، لیکن میں اس قدر سنگ دل اور اس قدر ظالم ہو گیا تھا، بس میں اس پر مٹی ڈالتا گیا، وہ چیختی رہی، یہاں تک کہ میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا، زندہ درگور کر دیا، اور میں وہاں سے جب چلا تو اس کی چیخوں کی آوازیں مجھے دور تک سنائی دیتی رہی، اور میں اس کو وہیں زندہ دفنا کے گھر لوٹ آیا۔ اس کے بعد جب میرے دل میں اسلام کی روشنی آئی، میں نے آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، آج مجھے وہ گناہ یاد آتا ہے تو میرا دل پھٹتا ہے، کیونکہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی اولاد کو قتل کیا۔ کیا مجھ جیسے شخص کو اس گناہ کبیرہ کے بعد کچھ معافی، کچھ اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے؟ اس کا یہ واقعہ سن کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام آپ دیدہ ہو چکے تھے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کیا تیری والدہ حیات ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میری والدہ حیات نہیں۔ آپ فرماتے اگر تیری ماں حیات ہوتی تو جا کے اپنی ماں کی خدمت کرتا، اس کا دل خوش کرتا اور اس سے دعا کی درخواست کرتا، وہ تیرے حق میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی، تیرے اس گناہ کی بخشش کے لیے وہ جب دعا کرتی تو رب کی رحمت کو جوش آ جاتا اور رب تیرا گناہ معاف کر دیتا۔
تو وہ زار و قطع روتا ہے کہ یا رسول اللہ میری ماں بھی حیات نہیں اور بیٹی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، کہ میں جہنم میرا ٹھکانہ ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کیا تیری والدہ کی بہن یعنی تیری خالہ حیات ہے؟ تو جا کے اپنی خالہ سے نیکی کر، خالہ بمنزلہ ماں ہوتی ہے، جا اور خدا سے امید رکھ، شاید خدا تجھے معاف کر دے اور تیری مغفرت کرے، تیری ماں تیرے اس عمل سے خوش ہو، اس کی روح خوش ہو اور وہ تیرے لیے خدا کے حق میں دعا کرے، خدا کی بارگاہ میں تیرے حق کے لیے دعا کرے، تیری مغفرت کے لیے دعا کرے۔ معزز مومنین و مومنات، ماں کی دعا اس گناہ کبیرہ کی معافی کا سبب بن سکتی ہے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ جتنا بھی بڑا گناہ کر لیا ہے، اگر اس گناہ کا احساس ہو گیا ہے، اس گناہ کا اقرار کر لیا ہے، اس گناہ کی استغفار اور توبہ کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں تم چلے گئے ہو، لیکن اس گناہ کی معافی کے لیے اگر تمہاری ماں تمہاری اس دعا میں شریک ہے، تمہاری دعا میں آمین کہنے کے لیے موجود ہے، تو اس گناہ کی معافی تمہیں بہت جلد خدا کی بارگاہ سے مل جائے گی۔ یہ ہے مرتبہ والدین کا، یہ ہے مرتبہ ماں کا، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں بھی ہو اور تمہارا باپ تمہیں بلائے کسی کام کے لیے تو نماز مکمل کر کے جاؤ، لیکن اگر ماں تمہیں بلائے تو تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے باوجود اس نماز کو وہیں چھوڑ کر اپنی ماں کے حکم کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑو۔ جب ماں کا اتنا مرتبہ اللہ نے دیا ہے، یہ مرتبہ بتایا ہے کہ رب نے اپنے اور بندے کے رشتے کو اگر کسی رشتے سے تشبیہ دی ہے تو ماں کے رشتے سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہاں 70 سے مراد مومنات گنتی کے 70 نہیں ہیں، کیونکہ عربی زبان کے حساب سے 70 سے مراد ہوتا ہے بے حد و حساب، بے شمار، جس کی کوئی گنتی نہیں، ان گنت۔ یعنی اللہ کی محبت اپنے بندوں سے ان گنت ماؤں کی محبت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ رب نے اس محبت کے رشتے کو اپنے اور بندے کی محبت کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا ہے، تو عظمت بھی اس رشتے کی اتنی ہی عظیم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں، ہم ان کی خدمت کر کے خدا کی بارگاہ میں اپنا مقام بلند کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی روحوں کو آرام پہنچانے کے لیے ایسے اعمال کریں کہ وہ جہاں پہ بھی ان کی روحیں ہیں وہ ہمارے لیے ہماری ہر دعا کے بعد آمین کہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ گفتگو ابھی جاری ہے، اگلی نشست میں اسے مکمل کریں گے، کیونکہ یہ اتنا عظیم اور اتنا بہترین موضوع ہے کہ اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے اس مختصر وقت میں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، بس تھوڑا تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مددی